میں مگن ہیں اور علمی چیزیں وہ پڑھتی اور مطالعہ کرتی اور بات کرتی. تو ایسی چیزیں کہ رزقن کا مطلب ایک تو یہ لیا گیا ہے کہ رزق سے مراد علم ہے، بعض مفسرین نے یہ لیا ہے، اور بعض مفسرین نے یہ لیا ہے کہ ان کے پاس جنت سے میوے اور پھل آتے تھے. دونوں باتیں لی جا سکتی ہیں. پہلی بات اگر لیں تو علم کے معاملے میں وہ بہت بلند تھیں، اور اللہ تعالیٰ کے دینی جو کتب، آسمانی جو کتب تھے اور یا انبیاء کی جو وراثت تھی، اس علم کو انہوں نے حاصل کیا ایک خاتون ہوتے ہوئے. قال یا مریم انی لکی ھذا، کہاں سے تمہیں یہ سب کچھ ملتا ہے؟ تو کہا کہ قالت هو من عند اللہ، یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیا کرتا ہے. یہ بی بی مریم کا قول ہے. تو تیسری بات بی بی مریم کی ہے کہ وہ علم حاصل کرتی تھی، بہت زبردست علم رکھتی تھی، اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کے علم سے اتنے متاثر تھے کہ ان کو تمنا ہوئی بڑھاپے میں کہ ایک لڑکی کے پاس اگر اتنا دین کا علم ہے تو کاش مجھے بھی ایک اولاد ہوتی اور اسے بھی دین کا علم حاصل ہوتا، اور میرے بعد نبوت کا کارنامہ ہمارے خاندان میں اگر جاری رہتا تو کتنا اچھا تھا. انہوں نے دعا کی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور زکریا کو حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسی اولاد عطا کی. حضرت یحییٰ جو پیدا ہوئے، حضرت زکریا کو جو خواہش ہوئی بی بی مریم کو دیکھ کر وہ خواہش ہوئی تھی ان کی علم کی وجہ سے. نمبر چوتھی بات یہ کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ ان کو جنت سے رزق آتا تھا، اور حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی محراب میں جاتے اور ان کے حجرے میں جاتے تو دیکھتے کہ پھل اور فروٹ رکھے ہوئے ہیں، تو حضرت زکریا پوچھتے کہ کہاں سے ملا؟ تو کہتے ہیں کہ فرشتے لا کر مجھے دیتے ہیں. اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ گویا کہ روحانی کمالات اور روحانی بلندی کی علامت ہے اور یہ کرامات میں سے ہے، جس طرح سے اولیاء وغیرہ ہوا کرتے ہیں. بعض مفسرین نے تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں لکھا ہے. اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ روحانی طور پر وہ بہت بلند خاتون تھی، وہ روحانی ریاضتیں کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی تھی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو آسمانی رزق عطا کیا تو کوئی بعید بات نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اسے انتظام کیا تھا. بی بی مریم کے یہ 4 کیریکٹرز ہمارے سامنے آتے ہیں. نمبر 1 وہ یہ کہ عفت مآبی اور اپنی عصمت کی حفاظت. نمبر 2 وہ یہ کہ تسلیم و رضا، اور نمبر 3 علم کا شوق، اور نمبر 4 وہ یہ ہے کہ روحانی بلندی اور روحانی ریاضت. اس پس منظر میں اگر آج کی خواتین کو ہم دیکھتے ہیں تو آج ہماری لڑکیوں کے لیے سب سے زیادہ برائٹ ایگزامپل جو فالو کرنے کے قابل ہے تو وہ بی بی مریم ہے. اور بی بی مریم کی مثال ہر گھر کے اندر پیدا ہونی چاہیے، اور ہر خاتون اور ہر لڑکی کو بی بی مریم جیسی بننی چاہیے. یہ آئینہ ہے، سامنے رکھیں قرآن کی ان آیتوں کو اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آج دور جدید کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ مسلم خاندانوں کے اندر بھی لڑکیوں کی ورجنٹی اور ان کی عصمت و عفت اس معاملے میں جو ہے بہت زیادہ وثوق کے ساتھ کوئی بات کہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. ہمارے پاس کئی کیسز آتے ہیں لڑکے اور لڑکیوں کے طلاق اور خلا کے آپسی جھگڑے کے معاملات کے، اور اس معاملے میں جب ہم چھان بین کرتے ہیں تو ابھی قریب میں ایک واقعہ آیا تھا، ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا. اس کیس میں لڑکا اور لڑکی دونوں بالکل اینگ، لڑکی کی عمر غالباً 18 یا 19 سال کی ہوگی اور لڑکا 20-22 سال کا ہوگا، اور شادی ہوئی. شادی ہونے کے بعد ایک بچی ہوئی، اور اس کے بعد دونوں میں چپخلی شروع ہو گئی، اور دونوں آئے تھے اس معاملے کو کہ سلجھایا جائے. لیکن لڑکی کی طرف سے سلجھانے کی بجائے اس کا شوق تھا کہ معاملے کو ختم کیا جائے اور خلا ہو جائے. جب کیس کو ڈیل کیا گیا تو اس میں کئی باتیں تو آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں. ان میں سے ایک بات اس لڑکے نے کہا کہ یہ ہمیشہ فون میں مگن رہتی ہے اور فون کرتے رہتی ہے. ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ بات سچی ہے کہ تم فون کرتی رہتی ہو، ایسا کیوں کرتی ہو؟ تو کہا کہ میں بالکل فون کرتی ہوں. ہم نے پوچھا کسے فون کرتی ہو؟ تو کہا کہ لڑکوں کو فون کرتی ہوں. کون لڑکے ہیں؟ تو کہا کہ میں جب +2 پڑھتی تھی، PUC پڑھتی تھی، تو میرے 165 جو ہے لڑکے ہمارے کلاس میں ساتھی تھے، دوست تھے. یہ دوست ہیں جو ہم سے پوچھتے رہتے ہیں شادی کے بعد کی زندگی کیسی ہے، حال احوال کیا ہے. یہ اس میں کیا غلط ہے کہ ہم اپنے پرانے دوستوں کو یاد کریں، وہ ہمیں یاد کریں اور ایک دوسرے کو فون پر خیر خیریت معلوم کرتے رہیں. آپ غور کیجئے کہ ایک تو برائی، اس پر ٹھٹائی، یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو اس کے بعد سماج کا خدا ہی حافظ ہے. ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں. خود دیندار لوگوں کے اندر بھی معلوم ہوتا ہے کہ صاحب وہاں سے لڑکی فرار ہو گئی، فلاں غیر مسلم سے اس کا تعلق ہے، کزنس کے ساتھ اور رشتہ داروں کے سلسلے میں. آج ہمارے گھروں کے اندر جو بے پردگی ہے اس میں یہ ہے کہ جو خالہ زاد بھائی اور چچا زاد بھائی، ان سب کے ساتھ فری ہونے کا ماحول اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ سامنے سے گزریں، سلام کر دیں، رشتہ دار ہیں، بڑے آئے، چچا آئے، فلاں آئے، تو اتنا تو کیا جا سکتا ہے.
لیکن جو خاندانوں میں آج کل ماحول ہے اور ہی کا ماحول ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ جس طرح سے میل ملاپ ہوتا ہے، یہ بڑا خطرے کی بات ہے، اور ورجنٹی اپنی عصمت و عفت کی حفاظت اس معاملے میں لڑکیوں کو بالخصوص توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور بی بی مریم کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی کہ وہ دنیا کی خواتین میں منتخب خاتون ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کیا، چوزن تھی وہ، اس لیے کہ وہ اپنی ورجنٹی کو انہوں نے محفوظ رکھا تھا۔ یہ بی بی مریم کی زندگی سے ایک سبق تو ہماری لڑکیوں کے لیے اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کی۔ دوسری بات ہے تسلیم و رضا۔ اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ کبھی بہت مالدار لڑکی ہوتی ہے اور ایک معمولی گھرانے میں شادی ہو جاتی ہے، تو زندگی میں بعض وقت مالدار گھر ہی میں شادی ہوتی ہے لیکن مصیبتیں آ جاتی ہیں، بزنس ٹھپ ہو جاتا ہے۔ یہ سب ہونے کے بعد زندگی میں جب مشکلات آتی ہیں تو لڑکیوں میں صبر و رضا کی جو بات پرانی خواتین میں ہم دیکھتے تھے کہ کس طرح سے وہ اپنے شوہروں کا ساتھ دیتی تھی، مشکلات میں بھی، تنگی میں بھی، خوشحالی میں بھی، وہ بات آج ہم اپنے نئی لڑکیوں میں، نئی نسل کی خواتین کے اندر نہیں دیکھتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہر طرف سے فراوانی ہو، کشادگی ہو، مال و دولت کی فراوانی ہو، اور ان کے لیے معیار ان کی بہن، ان کے فلاں، ان کے رشتہ دار جن کے پاس فریج ہے، ٹی وی ہے، فلاں ماڈل کی کار ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ سارے معیار پر اپنی زندگی کو اٹھانا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جس جگہ جس مقام پر رکھا ہے اور شوہر کی جتنی آمدنی، جتنی استطاعت ہے، اس کے اندر تسلیم و رضا کے ساتھ زندگی بسر کریں، یہ صفت بھی کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے۔ تو بہرحال بی بی مریم کی زندگی میں ہماری لڑکیوں کے لیے، نئی نسل کے لیے بہت برائٹ ایگزامپل پایا جاتا ہے۔ یہ خاتون نمبر 1 ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہم قرآن کے وہ خواتین جس کا ذکر قرآن نے تفصیل سے کیا ہے، ان کیریکٹرز کا ذکر کر رہے ہیں، تو پہلا کیریکٹر یا پہلی شخصیت جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے وہ بی بی مریم کی شخصیت ہے۔ نمبر 2 ہم آتے ہیں ایک اور شخصیت، خولہ بنت ثعلبہ۔ ان کی شخصیت کا بھی ذرا مطالعہ کرتے ہیں اور معلوم کرنا چاہیے کہ ہماری خواتین کو کیسے بننا چاہیے۔ ان میں سے خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں قرآن مجید میں پارہ نمبر 28 کی شروعات میں یہ آیت آتی ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا قول سن لیا۔ کس کا قول؟ اس عورت کا قول سن لیا جو آپ سے مجادلہ کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ایک خاتون نے مجادلہ کیا، بحث کیا، جدال کیا، آرگیومنٹ کیا، اور وہ شکایت کرتی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ اسے سن رہا تھا۔ اور اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ اس مباحثے کو، اس بحث کو دیکھ رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ یہ آیت یہ بتاتی ہے، آگے اور تفصیلات آتی ہیں۔ اس میں بھی حضرت خولہ بنت ثعلبہ کا جو قصہ ہے وہ یہ کہ خولہ بنت ثعلبہ ایک صحابیہ تھی، علمی سطح پر اتنی بلندی تھی ان کے پاس کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر ایک مسئلے میں بحث کرتی ہیں۔ وہ مسئلہ ہے زہار کا مسئلہ۔ زہار کہتے ہیں کوئی شوہر اپنی بیوی کے سلسلے میں یہ کہے کہ میں تجھ سے ہم بستری کروں تو گیا ماں کے ساتھ ہم بستری کرنے کے برابر ہے، اس طرح سے کہہ کر وہ معلق رکھ دیتا ہے بیوی کو، گویا کہ لٹکائے رکھتا ہے، نہ بیوی بنا کر اس کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، وظیفہ زوجیت کو نبھاتا ہے، نہ طلاق دے کر ہی اسے آزاد کرتا ہے بلکہ بیچ میں لٹکائے رکھتا ہے۔ یہ واقعہ ان کے ساتھ ہو گیا۔ تو بیوی یہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ آتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کرتی ہیں اپنے شوہر کے بارے میں، اور پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول اس مسئلے میں شریعت کا کیا قانون ہے، شریعت کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں۔ پھر وہ آتی ہیں، پھر بحث کرتی ہیں، مجادلہ کرتی ہیں۔ مجادلہ کہتے ہیں جدال کرنے کو، بحث کرنے کو۔ بحث میں ایک مفہوم تو وہ ہے جو آرگیو کرنا اور اچھے طریقے سے، ایک ہے تکرار کرنا، بحث و تکرار جسے منفی معنوں میں نیگیٹو کنوٹیشن ہے وہ نہیں ہے، بلکہ پازیٹیو معنوں میں، مثبت معنوں میں اللہ کے رسول کے ساتھ بحث کرتی تھی، علمی بحث کرتی تھی، اور یہ تلاش کرتی تھی کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ پھر دوسرے دن آئی، پھر تیسرے دن آئی، 2-3 مرتبہ آ کر جب انہوں نے بحث کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل وحی کے ذریعے سے نازل کیا اور بتایا کہ جو لوگ اس طرح سے اپنی بیوی کو ماں، گویا کہ ماں کی پیٹھ کے برابر بیوی کی پیٹھ کو کہہ دیتے ہیں، یہ ایک ابس بات ہے، بیکار بات ہے، اور جو لوگ اس طرح سے کریں گے انہیں کفارہ دینا چاہیے، اور روزے دار مطلب یہ کہ کھانا کھلانا چاہیے مسکینوں کو، یا روزے رکھنا چاہیے، یا غلام کو آزاد کرنا چاہیے۔ اس کی تفصیلات 28ویں پارے میں ہم کو ملتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک عورت علمی سطح پر کتنی بلند ہوتی ہے، اور قرآن نے اسے تحسین کے کلمات کے ساتھ بیان کیا کہ ان کی علمی سطح کی بلندی، کہ اللہ کے رسول کے ساتھ مباحثہ کریں، بحث کریں، جدال کریں۔ یہ وہ خاتون تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ جا رہے تھے راستے میں، جب وہ خلیفہ ہو چکے تھے، تو خولہ بنت ثعلبہ نے انہیں راستے میں روک کر کہا کہ عمر، میں تم کو اس وقت سے جانتی ہوں جبکہ تمہیں بکریاں چرانے کا سلیقہ بھی نہیں آتا تھا، اور تم بہت درست مزاج ہو،
میری یہ نصیحت ہے تم کو کہ تم خلیفہ بننے کے بعد نرمی اختیار کرو، درست مزاج کو چھوڑو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے کوڑوں کی وجہ سے لوگوں کی پیٹوں کو چھل دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں اپنے کوڑے کا استعمال بے دریغ نہیں کرنا چاہیے بلکہ محتاط استعمال کرنا چاہیے۔ اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر کے نصیحت کر رہی تھی۔ ان کے ساتھ ایک اور صحابی تھے، جب یہ چلی گئی تو صحابی نے حضرت عمر سے کہا کہ کیا اے امیر المومنین، اس خاتون کے اس کی ایسی مجال اور ایسی جرأت کہ آپ کو کھڑا کر کے نصیحت کرتی ہے بھرے بازار میں، کیسے آپ برداشت کر لیے؟ تو حضرت عمر نے کہا